حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأبدهي التهامي العبد المعيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين وفي التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبی کی ذات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں والصلاة والسلام على دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدية بأمر الله وعلى إطرته المعصومين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت الزجاجت کانہا کوکب دری یوقد من شجرت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها ولو لم تمسس نار نور علی نور حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو تاریکی شب میں پیڑوں پہ سونے والے پرندوں کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتا حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے جو دھرتی میں دفن ہونے والے بیج کو رزق حیات عطا کرتا ہے حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہماری روزی کو کبھی ہم پہ بند نہیں کرتا جو فرشتے شام کو ہمارے گناہ لے کے اس کے دربار میں پہنچتے ہیں صبح انہی فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے کا رزق لے کے جاؤ فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ یہ تو بڑا گناہگار ہے آواز توحید آتی ہے یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے تو میں خدا ہونا بھی بھول جاؤں جتنے بیٹھے سبحان اللہ کہہ دو حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس نبی کا نام لینے سے کفر جیسی نجاست دور ہو جاتی ہے وقت محدود ہے اور ذکر لامحدود ہے اس محدود سے وقت میں اس ہستی کا ذکر کرنا ہے
جن کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے، پھیلے تو اسلام بنتا ہے۔ بس وقت نہیں زیادہ لینا چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ اتنے سریلے نعت خانوں کے بعد بے سرے مولوی کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ آپ تو سن رہے ہیں، توجہ ہے میرے محترم مکرم صاحب، لیکن یاد رکھیے جتنے بیٹھے ہو چاچا جی، برادران گرامی قدر، میں بات وہ سریلی کرتا ہوں جہاں نعت خان کی سر بھی نہیں ہو سکتی، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے قبلہ، اور بس دو چار باتیں کرنی ہیں جتنے بیٹھے ہو، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ میں تو تقریباً 8 بجے آیا تھا، میں نے کہا پڑھا لے، اب 12 بج گئے اور ہمارے بھی 12 بج گئے ہیں، آپ کے بھی 12 بج گئے ہیں۔ توجہ ہے سامعین گرامی، اب ان 12 بج گئے ہیں، تقریباً چلو آدھا گھنٹے، کون سا گھنٹہ ہوتا ہے، اور ہے قبلہ۔ یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، میں پہلا جملہ ہی دے کے چیک کر لوں گا کہ آپ کس معیار سماعت پہ تشریف فرما ہیں۔ گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ پہلا جملہ ہی میں دے رہا ہوں اور اس جملے پہ چیک کر لوں گا کہ آپ کس منزل پہ بیٹھے ہو۔ ساری کائنات جس کی قسمیں اٹھائے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کی اداؤں کی قسمیں اٹھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بولو بولو بولو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہمارا پیٹرول ہوتا ہے، ہم چلتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے سامعین گرامی قدر، خدا چاچا قاسم جس کی قسمیں اٹھائے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کی قسمیں اٹھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس کا خدا عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے حسن کو دیکھ کر مصر میں انگلیاں کٹ جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی سے چاند کٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لطف لینا جتنے بیٹھے ہو، یقین جانیے خدا کی قسم بڑی محبت سے یہ جملے سماعت فرمائیے گا، اور میں یہیں سے جملوں کی طرف پڑھنے کی کوشش کروں گا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ اور بھائی جان بڑے پڑھے لکھے صاحبان جتنے بھی بیٹھے ہو، توجہ ہے سامعین گرامی قدر، کیونکہ الحمدللہ میں نے فارسی، عربی، اردو گرامر کو پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اور میں یونیورسٹی میں گرامر تک لے چکا ہوں۔ میں کوئی 60 کی ٹوپی لے کے مولوی نہیں بنا، لیکن میں آپ کی سماعت برادر کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور محبت سے سماعت فرمائیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو، لطف لیجیے۔ کیا کہنے میرے نبی کے، توجہ چاہتا ہوں، عدم کے سناٹے کو توڑ کے جس کا وجود دنیا پہ دلیل خدا کا شاہکار بن جائے اس ہستی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نہیں ابھی بندے پیچھے، اگر پیچھے ٹھنڈی فٹ پاتھ پہ بیٹھا بندہ بھی نہ بولے تو پھر خیرات مانگنے کو فائدہ نہیں۔ بیٹھے ہو قبلہ، لا الہ کی ہستی تھی الا اللہ کی مستی تھی۔ نجیب صاحب، لا الہ کی ہستی تھی الا اللہ کی مستی تھی۔ وہ اللہ ہی جانے کہ جلوت کی ہنگامہ آرائیوں میں تھا یا خلوت کی تنہائیوں میں تھا۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی میری پہچان تو بن جائے۔ حولے سے حجابات ہستی سرکنے لگے، دھیرے دھیرے تخلیق کا آنچل ڈھلکنے لگا، شرازہ کن کی رم جھم ہونے لگی، شرازہ کن فیکون میں ڈھل گیا، دیکھتے ہی وہ تصویر محمد میں بدل گیا۔ بیٹھے ہو، اہل لکھنؤ تک میں نے ان جملوں پہ داد دی ہے، اور یہ نقیب صاحب موجود ہیں، پوری پاکستان کی جو اعلیٰ نعت خوانی کے لوگ ہیں وہ بھی دولر شریف موجود تھے، نقیب صاحب بھی موجود تھے، اور پاکستان کی ایک کلاس موجود تھی، جو بندے لاکھ میں نہیں نہ آتے وہ بھی موجود تھے۔ توجہ ہے قبلہ، اور میں بھی موجود تھا، لیکن الحمدللہ شاہ جی وہ ابھی تک یوٹیوب پہ میری باتیں پڑی ہیں، جو خیرات میں وہاں لے کے گیا، اور
جا کے دیکھ لینا. میں ان جملوں میں سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ہے؟ تو کوئی ایسا تھا جس نے کہا ہے. جس کی ہے میں خدا ہے وہی تو میرا مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اور پھر پکار کے کہا اے میرا مصطفیٰ تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ تیرا چہرہ والشمس بناؤں گا، تیری زلفیں واللیل بناؤں گا، تیری آنکھیں مزاغ البصر بناؤں گا، تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا، تیرے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما بناؤں گا، تیرے قدم لاقسم بہذا البلد بناؤں گا، تیری سرداری یاسین والقرآن الحکیم بناؤں گا. ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا کہ سایہ ہوتا ہے مثل. کل یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں. ارے جب سایہ نبی جیسا نہیں تو پھر ہم سایہ کیسا نبی جیسا. اللہ اکبر. جس کا سایہ ہی نہیں ہے اس کا ثانی کیسا. اور جملہ سنیے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے اللہ نے نبی کا سایہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ کہا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اگر سایہ کو آگے رکھتے ہیں تو کل یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی سے آگے ہوں. چوک میں نکھا ویسی بولے آیا تھوڑا جب توجہ ہے میرے محترم مکرم سمین. کل یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں. سایہ کو نہ آگے رکھا نہ پیچھے رکھا، بنایا ہی نہیں. تو پھر یاد رکھنا پیچھے اس لیے نہ رکھا کہ کہیں امت کے قدم نبی کے سائے پہ نہ آ جائیں. امت وہ ہے جو نبی کے سائے پہ قدم نہیں رکھ سکتی اور بطول کے لال وہ ہیں جو مہر نبوت کے سوار ہیں. سبحان اللہ. بیٹھو اور جاگنا. 2 سے 3 جملے اور کہوں گا. چاچا جی زندگی دراز ہو. 2 سے 3 جملے میں نے اور کہنے ہیں. اور وہ خطیب ہی کیا جو چہرہ شناس ہے. میں اسے خطیب نہیں سمجھا. میں آپ کے چہروں کو پڑھ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر، وکیل اور خطیب کے لیے چہرہ شناس ہونا ضروری ہے. توجہ ہے میرے محترم مکرم سامعین. اور یہ جملہ بڑا خاص ہے. توجہ اسے لیجئے. خدا کی قسم مولی صاحب جتنے بیٹھے اس جملے کا لطف لے لیں. اسرا یؤثر التأثیر فہو مؤثر و اسرا یؤثر التأثیر فذاک مؤثر. زمانے کا ہر بندے پہ اثر ہے. زمانہ کی تعریف کیا ہے؟ زمانہ کہتے کسے؟ چچا قاسم آگے آ جاؤ تو بڑی گل ہے. زمانہ اسے کہتے ہیں جو دور کو قریب کرے، قریب کو دور کرے. زمانے کی تعریف کر رہا ہوں. ماضی، حال، مستقبل کا معنی کیا ہے؟ کہ جو دور ہوتا ہے وہ قریب ہو جاتا ہے اور جو قریب ہے وہ دور ہو جاتا ہے. زمانے کا کمال یہ ہے کہ زمانہ جوان کو بوڑھا کر دیتا ہے، بوڑھے کو موت دے دیتا ہے. زمانے کا کمال یہ ہے کہ زمانہ غریب کو امیر کر دیتا ہے، امیر کو غریب کر دیتا ہے. توجہ. زمانے کا ہر بندے پہ اثر ہے. واحد مصطفیٰ ہے کہ جن کا زمانے پہ اثر ہے. یعنی زمانہ کیا کرتا ہے؟ دور کو قریب، قریب کو دور. بوڑھے ہو گئے تو منہ پہ جھریاں پڑ گئی، لیکن زمانے کا ہر بندے پہ اثر ہے. نبی کا زمانے پہ اثر ہے. میرے پاس دلیل ہے، دلیل دے دوں؟ سننا جہاں بیٹھے. بھائی جان زمانہ کس سے بنتا ہے؟ دن رات سے. دن رات کس سے بنتے ہیں؟ چاند سورج سے. چاند سورج نہ تھا، نبی تھے. نقیب صاحب اس جملے پہ مجھے 10 منٹ کھڑے ہو کے گجرا والا ایک بندے نے داد دی ہے اس جملے پہ جو میں اب کہنے لگا ہوں. اور بندہ پروفیسر تھا گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرا والا. اس نے 10 منٹ داد دی ہے اور اس جملے پہ بیٹھے ہو تو لطف آ جائے گا.
توجہ چاہتا ہوں، یعنی بڑھاپے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں لیکن نبی کا چہرہ بھی بچوں جیسا رہتا ہے. لیکن عید جشن عید میلاد النبی میں آئے ہو، اگلا جملہ بعد میں کہوں گا، پہلے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے گجرانوالا میں کہا. جشن عید میلاد النبی منانے کا حق وہ رکھتا ہے جو نبی کو 40 سال سے پہلے نبی مانتا ہے. جو نبی کو 40 سال سے پہلے نبی مانتا ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ نعوذ باللہ نبی کو بخار ہوا، ورقہ بن نوفل کے پاس بی بی گئی اور ورقہ بن نوفل نے کہا بی بی تجھے مبارک ہو، تیرا گھر والا نبی ہو گیا ہے. یہ ورقے کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کتاب کے بارے میں کہے تو نبی ہو گیا؟ بولو گل چنگی ہوئے تو بولیا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ بندہ کھڑا ہو کے بھائی جان داد دیتا رہا کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا. اور پھر یاد رکھنا اگلا جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور زمانے کی بات کروں گا. ربیع الاول کے مہینے میں 2 طرح کے اشتہار چھپتے ہیں. کتنی طرح کے؟ جاگنا. اور ان اشتہاروں کو آپ پڑھیں گے نا کسی دیوار پہ تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ عالم دین ایک مولانا نے ہمیں بتایا تھا، سچ بتایا. 2 طرح کے اشتہار چھپتے ہیں ربیع الاول میں. کچھ اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی اور کچھ پہ لکھا ہوتا ہے سیرت النبی. جو سیرت النبی والا اشتہار ہے وہ جشن عید میلاد النبی کے قائل نہیں. وہ لکھتے ہیں سیرت النبی کانفرنس، وہ جشن عید میلاد النبی کے قائل ہی نہیں. میں حیران ہوں جو جشن کے قائل نہیں وہ سیرت کیسے منا رہے ہیں. جڑے پوتر دے آمن تے خوش نہ ہوئے او دے پاس ہومن تے کئی خوشی پہ منائیتا ہے. سبحان اللہ. اور ہے ارے جو جشن عید میلاد النبی نہیں منا رہا وہ سیرت النبی کیا منا رہا ہے. اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جشن عید میلاد النبی کا معنی کیا ہے کہ نبی کی ولادت کا جشن. زمانہ نہ تھا نبی تھے، چڑیوں کی چہک نہ تھی نبی تھے، پھولوں کی مہک نہ تھی نبی تھے، جب تھا بھی نہ تھا مصطفیٰ تھے. سینٹرل پوائنٹ ہے میری سپیچ کا، توجہ سے جہاں بیٹھا. جب کچھ بھی نہ تھا مصطفیٰ تھے. تو اب زمانہ کس سے چکا سے بنتا ہے؟ دن سے رات سے. اور دن رات کس سے بنتے ہیں؟ چاند اور سورج سے. تو چاند سورج نہ تھے مصطفیٰ تھے. جس مصطفیٰ کے در کا ایک غلام چاند اور سورج کو روک لے اور اذان جب تک نہ دے طلوع فجر نہ ہو، جہاں بلال کا یہ اختیار ہے وہاں مصطفیٰ کا کیا اختیار ہے؟ اللہ بیٹھے ہو بھائی. جب بلال نے اذان نہ دی وقت رکا یا نہ رکا؟ اذان دینا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. اذان نہ بھی دو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. میرے نبی کا ایک صحابی سنت ادا نہ کر کے پوری امت کے فرض روک لیتا ہے. ہائے ہائے بلال نے ایک سنت ادا نہیں کی، پوری امت کے فرض روک لیے ہیں. اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے اپنے باپ کی قسم یہ جملہ ضرور سنے، جہاں جہاں بیٹھے ہو اور مسلمانوں، جب تمہاری سمجھ میں بلال کی اذان نہیں آئی حسین کا سجدہ کیسے آ جائے؟ اللہ میرا دل بول رہا ہے کہ کچھ بولوں. خدا کی قسم میری تو سمجھ یہ کہتی ہے جو سمجھ کے پھر نہ سمجھے میری سمجھ میں وہی نہ سمجھ. بیٹھے ہو عشق کی آواز تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی. کسی کے ظرف سے نہ بڑھ کر مہر و وفا کر ہرگز اس بجا شرافت میں بڑا نقصان ہوتا ہے. ہائے ہائے بیٹھو. اب جملہ سننا جہاں جہاں بیٹھو بڑی محبت کے ساتھ، اور میں تتیمہ کی طرف بڑھ جاؤں گا. صحیح ہے
میلاد یادگاری نہ بنا دے لیا. میں نے کربلا مولا کی زری اور جالی کو چوم کے وہاں سے خطابت مانگی ہے. ایسے مس کیا ہے زبان کو زری حسین سے. توجہ ہے؟ میں شکر نال نہیں لے. اقبال والوں سے سویٹ لے لو مٹھائی، اقبال مٹھائی ساہیوال سے کسی کے آگے رکھ کے خیرات لے لو. نانا حسین کے نانا کا صدقہ حسین کے در سے مانگا ہے تو پھر بتا دو. جاگنا جاگنا جاگنا، جہاں جہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم زمانے کے قول ہے میرے نبی کا ہے یا نہیں؟ ابھی بھی بندے پیچھے ہیں. یار وہ بات کرنے لگا ہوں جو 73 فرقوں نے لکھی ہے. پاک نبی آئے مسجد نبی میں، علی موجود. یا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا میرا جی چاہتا ہے تیرے زانوں پہ سر رکھ کے سو جاؤں. واہ 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 کیا بات. یوں جس نے سورہ والعصر کو اب پڑھا اسے مزہ آئے گا کہ عصر کیا ہے. یوں علی دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. آقا نے علی کے زانوں پہ سر رکھا، نبی سو گئے. سورج جانے لگا، وقت جا رہا تھا، زمانہ جا رہا تھا، نبی سو رہے. تو اڈی چوک بھی قسم میں بھائی جان جیسے ہی زمانہ گزر گیا نا، سورج بھائی جان یہ پچھلے جو بیٹھے وہ لائٹ کے سے پیچھے جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، نبی نے آنکھ کھولی. یا علی پڑھ لی. کہا اشاروں سے میں ایسی نہیں پڑھنا چاہتا تھا جس کے پڑھنے میں نبوت کے آرام میں خلل آ جائے. نہیں نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے یار. جو پچھلے بیٹھے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو لطف آئے گا. علی بتانا چاہتے تھے یہ جو پڑھنی ہے وہ نماز ہے، جس نے میرے زانوں پہ سر رکھا ہے وہ اصل نماز ہے. تسی بھی کیا سبحان اللہ. قبلہ شاہ جی دعا کریں. توجہ ہے قبلہ. سبحان اللہ. قبلہ دعا کرنا جہاں جہاں بیٹھے بڑی محبت کے ساتھ. گھبرا تو نہیں گئے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. آج سن لو جہاں جہاں بیٹھے ہو. سورج کیا بھائی غروب. غروب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ سورج ڈوب گیا. کیا بات. جس کی قلم رو سورج کے ڈوبنے سے آگے اپنی حکومت کا اعلان کرے اسے علی کہتے ہیں. سورج کیا ہوا بھائی جان؟ ڈوب گیا، غروب ہو گیا. آقا نے آنکھ کھولی. علی پڑھ لی کا نہیں، اشاروں سے پڑھی. میں نہیں چاہتا تھا نبوت کے آرام میں خلل آئے. کہا پھر اٹھو انگلی کا اشارہ بھی. ہونا ہی چھے غور کرے آئے. مار صاحب کیا کرو بھائی جان جتنے بیٹھے انگلی کا اشارہ کرو. اگلے پچھلے سارے نل مل کے سنے آئے مقدر جگا لو انگلی کے اشارے تے علی جگوا رہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو مقدر کا ستارہ کبھی بھی گرہ میں نہیں آئے گا جب دل میں عشق مصطفیٰ اور مرتضیٰ آ جائے. یوں علی اٹھے. بھائی جان پڑھے لکھے جو صاحبان بیٹھے اشارے سے محکوم کو حاکم بلا. سائیں گئے ہو. اشارے سے محکوم کو حاکم بلاتا ہے. یوں اشارہ ہو یا یوں. یہ حاکم کوئی حق ہے کہ وہ محکوم کو اشارے سے کہے آ جا. نبی یہ بتانا چاہتے تھے یاد رکھو یہ چاند سورج ستارے محکوم ہیں، ہم حاکم ہیں. نہیں ابھی بھی بندے پیچھے. قرآن کہہ رہا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ.
ہم نے سورج چاند اور ستاروں کو تسخیر کر دیا ہے کچھ ہستیوں کے لیے، چونکہ پوجا یا سورج کی ہوتی تھی یا چاند کی ہوتی تھی یا ستارے کی ہوتی تھی۔ خدا کی قسم نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے، علی نے سورج کو واپس پلٹا کے، زہرا نے ستارے کو اپنے دروازے پہ کمی بنا کے بلا کے پھر سجدے میں سر رکھ کے کہا جو ان کے نوکر ہیں وہ خدا نہیں، جو ان کو ہٹا کے پھر سجدہ کر رہے ہیں ان ہستیوں کے مسجود کو خدا کہتے ہیں۔ توجہ، علی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، بھائی سلامت رہو یار، چاچا نواز، بھائی حسنین غور ہے، ایسے اشارہ کیا، سورج یوں ہٹنے لگا۔ اور سورج دا تعلق صرف اس شہادت کی پول نال تنائی یا مدینے نال تنائی، جتھے جتھے سورج دی شائی، لوگ کہہ رہے خیر ہے یہ تو مشرق سے نکلتا تھا، آج مغرب سے کس نے نکالا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے یار سبحان اللہ، یہ تو مشرق سے نکلتا تھا، آج مغرب سے کس نے نکالا ہے؟ ایک آواز گونجی مدینے پورے میں کہ علی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، سورج واپس آ رہا ہے۔ سورج آ کے رک گیا، حاکم زمانہ نے زمانے کو پلٹا۔ واہ 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 واہ، یہ کہانی نہیں سچی گل ہے، توجہ ہے۔ امام تبری نے اس کو لکھا، امام طبرانی نے لکھا، تاریخ تبری والے نے لکھا، الاستیعاب والے نے لکھا۔ توجہ، جیسے ہی سورج آ کے کھڑا ہو گیا نا اثر پہ، ہون پڑھ سے والا اثر سے لطف آسی کے قیدہ سجرہ اثر آئی۔ خدا کی قسم سورہ والعصر یہ بتا رہی ہے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، باپ کا سجدہ مدینے میں ہے سورج پلٹا کے، اور بیٹے نے والعصر کو بچایا ہے کربلا میں سجدہ کر کے۔ سبحان اللہ، بیٹھو اب والعصر کا لطف آئے، اور جملہ سنیے گا، میں اس سے بہتر جملہ شاید ادا ہی نہ کر سکوں کہ 3 بچا ہے کربلا میں عصر کے بعد۔ سبحان اللہ، بیٹھو یار لطف آ گیا خدا کی قسم سے۔ بھائی حسنین، یقیناً میں لیٹ پڑھ رہا ہوں مگر خدا کی قسم میرے اندر کا خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ لطف آ رہا ہے۔ توجہ، سورج کیا ہو گیا کھڑا، اب عصر کی ہوتی ہیں 4 رکھتے ہیں، ایسے نا بھائی، کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ فرض کتنے ہیں عصر کے؟ 4 پڑھنے تھے علی نے، سورج کھڑا ہے، واڈی چوپ دی قسم، سورج کھڑا ہے، زمانہ رکا، علی نے کیا اللہ، اور تیری میری لائی حق دے امام دی نماز آئی، بڑی خشوع و خضوع والی، سجدے اور قیام والی، علی پڑھتے رہے، سورج رکا رہا۔ جب تک علی نے پڑھی نہیں سورج گیا نہیں۔ اب جملہ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم زمانہ رکا یا نہ رکا؟ رک گیا نا؟ واہ سبحان اللہ، صحیح تو کوئی پڑھی دی گل ہے، دادے دی گل ہے، توجہ ہے، ہم تو نام لیوا ہیں، بھیکاری ہیں اس در کے، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں منگتے کو نہ مان، وہ در ہی کیا جس کا کوئی گدا گر نہ ہو، اور وہ گدا گر ہی کیا جو کسی در کا نہ ہو، وہ دیوانہ ہی کیا جس کا کوئی آستانہ نہ ہو، وہ آستانہ ہی کیا جس کا کوئی دیوانہ نہ ہو۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، در کتے کو بھی مل جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے، بے در سگا چچا ابو لہب بھی ہو تو لائق لعنت ہو جاتا ہے۔ مدینے مرنا کمال نہیں، مدینے والے کا ہو کے مرنا کمال ہے۔ سبحان اللہ، علی نماز پڑھتے رہے، سورج رکا رہا، بلے بلے سورج کیا ہوا؟ رکا رہا۔ جب علی کی ختم ہوئی تو علی کہتے ہیں جا چلا جا۔ بیٹھے ہو، سورج رکا یا نہ رکا؟ لو، یہ زمانہ رکا یا نہ رکا؟ کیا کروں، بات بڑی قیمتی ہے نقیب صاحب، 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں، 70,000 دھکا لگاتے ہیں، 1,40,000 فرشتوں کی طاقت کو جو اپنی انگلی کے ابھرے ہوئے ناخن سے ہٹا لے اسے حیدر کہتے ہیں۔
اللہ اکبر یار سبحان اللہ. کیا کہنے جو میلاد میں سننے آئے ہو, میں ان کو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو, اور میں تتیمہ کی طرف پڑھنے سے پہلے یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. چاند کے 2 ٹکڑے پاک نبی نے کیے, سورج کو علی نے پلٹایا. اب قرآن کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ستارے کو اپنی ڈیوڑی پہ کمی بطول نے بنایا. بیٹھے ہو بولو جہاں جہاں بیٹھے ہو. اللہ بھی پکار کے کہہ رہا ہے میں نے 2 سمندر جاری کیے, ایک علی ایک فاطمہ, ان سے 2 ہیرے پیدا کیے, ایک حسن ایک حسین. شوہر کا نام زہرا ہے, شوہر کا نام علی ہے. زوجہ کا نام کیا ہے؟ بطول. اور شوہر کا نام کیا ہے؟ علی. اور مار رہا ہوں یار تھوڑے بخت کدی نہیں جامڑے جتھے ذکر زہراؤ علی ہوئے او بخت آلی نگری ہوئی. سبحان اللہ. کیا کہنے جہاں جہاں بیٹھے ہو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ پکار کے کہتا ہے اے عرش کے نوری کمیوں, تم میں سے کون ہے جو آج بطول کا کمی بنے. سورج آگے بڑھ کے کہتا ہے میں بنوں کا تو گرم ہے وہ نرم ہے. چاند کہتا ہے میں بنوں کا تجھ میں انگلی کا داغ ہے وہ بے داغ ہے. زہرہ ستارہ کہتا ہے میں بنوں کا پہلے بھی اس نور کا کمی رہا ہے آج بھی چل. بیٹھے ہو گئے. ادھر ستارہ کمی بن کے چلنے لگا. اللہ نے بطول کے کمی کی قسم اٹھا لی. والنجم اذا ہوا, مجھے اس ستارے کی قسم سے پر بطول پہ ٹوٹ رہا. اور جیسے ہی ستارہ اترنے لگا, بی بی نے ستارے کو دیکھتے ہوئے 34 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر, 33 مرتبہ پڑھا الحمدللہ. ستارہ چکر کاٹ کے جانے لگا. بی بی نے کہا سبحان اللہ. تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے جہاں جہاں بیٹھے ہو. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے علی خدا کے گھر میں کیوں آئے؟ کہا جتنے بڑے گھر کی دلہن ہو اتنے بڑے گھر کا دلہا ہو. جب دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو پھر دلہا خدا کے گھر کا ہو. جہاں جہاں بیٹھے ہو دلہا کا نام علی ہے. ارے دلہا کوئی عام نہیں ہے, دلہا وہ ہے جسے تورات میں ایلیا کہا, زبور نے علی کہا, انجیل نے کبھی کہا, قرآن نے علی کہا, نبی نے داماد کہا, جبرائیل نے استاد کہا, کعبے نے گہر کہا, بطول نے شوہر کہا. سجدت نقطہ ہے بکھرے میں قرآن ہے. دلہا وہ ہے جس کے گھوڑے دوڑے تو قرآن کا سیدھا کر کے کہتا ہے ولا دیا دلم ہن پھلو ایسے نہیں. میں ذرا کھڑے ہو کے علی کی شادی کے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں. کون ہے میرا مولا علی؟ آؤ پھر سارے باراتی بن کے علی کی شادی میں شریک ہوتے ہیں. کون ہے میرا علی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو علی کی شادی کے باراتی بیٹھے ہو. آؤ علی کی شادی پہ کچھ مانگ لو. کون ہے میرا علی جسے تورات نے ایلیا کہا, زبور نے علی کہا, انجیل نے کبھی کہا, قرآن نے علی کہا. کون ہے میرا علی جس کے گھوڑے بھی دوڑے تو قرآن کا سیدھے مڑ کے کہتا ہے ولا دیا دلم ہن فالنور یا قدحن فالمغیرات سبحان فسد نہیں لقن سب نہیں. جارے علی کی شادی کے آؤ ہاتھ کھڑا کرو. ولا دیا دلم ہن فالنور یا قدحن فالمغیرات سبحان فسد نہیں لقن. علی کے گھوڑے دوڑتے ہیں, قسم خدا اٹھاتا ہے. ذرا سبحان اللہ کہو. کون ہے میرا علی؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم. کون ہے میرا علی؟ بیٹھے ہو بیٹھے ہو. پچھلے ہاتھ ہی کھڑا کر دو یار جتنے بیٹھے ہو. خدا کی قسم کون ہے میرا علی؟ خدا کی قسم کون ہے میرا علی؟ علی کے گھر سے جو کی روٹیاں جاتی ہیں قرآن قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کون ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو علی کے نام پہ جتنے بیٹھے ہو. کون ہے میرا علی؟ علی حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں. قرآن قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اتنی آیتیں پڑھی جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. ہم تو زندہ بیٹھے ہو. میں علی پر ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک اللہ ولی ہے, ایک اس کا رسول ولی ہے, ایک وہ ولی ہے جو حالت الرکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. جاگنا اور خدا کی قسم علی و باہرہ کی شادی ہوتی ہے. قرآن قصیدہ پڑھ کے کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور جاگنا جہاں جہاں بیٹھے ہو. پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے اگر قرآن شریفہ ہے, علی خلیفہ ہے. اگر قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. اگر قرآن میں سورہ رحمان ہے, علی شیر یزدان ہے. اگر قرآن مشکل ہے, علی مشکل کشا ہے. اگر قرآن عامر ہے, علی اول العامر ہے. اگر قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے, پھر علی علی کرنا عبادت ہے. وہ بندہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتا جس کا وجود پاک نہ ہو. وہ علی کے قریب نہیں آ سکتا جس کی نسل پاک نہ ہو.
مولوی صاحب جدو بھی پڑھے آجے نا اے ضرور پڑھے آجے. میں کہا چاچا جی سنا دے اسی پڑھ دے آگے. توجہ ہے. اب بی اے میں نے پنجابی رکھی تھی مجھے پوری آتی. توجہ ہے قبلہ. یاد رکھو جہاں جہاں بیٹھو. بابا جی نے پتہ کیا بات کہا سنیے بھائی. بابا جی نے مجھے یاد کروایا میں آج پڑھنا چاہتا ہوں. اور دیکھا بیٹا وڈے گھراں دیاں تیاں وڈے گھر جاندے. وڈے گھراں دیاں تیاں وڈے گھر جاندیاں. تیاں خوشی رہن ماپیاں نو سکھی. تو ورشاں تے آ جا میرے نبی. تو ورشاں تے آ جا. ویکھ لے گھر بار علی دا. گھر تو پسند کر لے باقی ہر گلوں میں ذمہ دار علی دا. واہ 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 واہ. بھائی دو جملے تبرک بس میری ہوگی تقریر. خوش ہو چاچا نواز بھائی حسنین خوش ہو. بھائی جان سارے خوش ہو. علی کی شادی میں بیٹھے ہو خوش ہو. خدا کی قسم جو اس گھر سے خوش ہے پھر اللہ اس سے خوش ہے. بیٹھے ہو. جملہ کہنے لگا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو. محسن نقوی کا مجھے شعر یاد آ گیا. ان سے جب کسی نے پوچھا محسن صاحب آپ علی کے بارے میں محبت کی کیا قسمتی رکھتے ہیں اور محبت کی کس منزل پہ علی سے محبت کرتے ہیں؟ تو محسن نقوی نے کہا تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے. تیرا کچھ کچھ علی میرا سب کچھ علی. واہ واہ واہ. بیٹھے ہو. یہ واحد شادی ہے علی و فاطمہ کی. بزرگ جو بیٹھے ہو چاچا قاسم چاچا جی جو بزرگ بیٹھے ہو. جوانوں نے داد دینی ہے بزرگوں نے دعا دینی. اس جملے پہ یاد رکھنا خدا کی قسم کہیں بھی شادی ہو حق مہر دلہن مانگتی ہے دیتا دلہا ہے. یہ پہلی شادی ہے. حق مہر زہرا کا ہے دے خدا رہا. جڑے ایتھے بھی یاد کھڑا نہیں کیتا مرد اللہ جگہ ہے جگہ ہے. حق مہر زہرا کا ہے. دیکھو گا خدا دے رہا. آج پھر سنو فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں. یہ نام فاطمہ رکھنے کی علت کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی. اللہ نے کہا جا جبرائیل میری کنیز کے پاس شوہر آیا ہے ہمارے گھر حق مہر ہم دیں. ساری زمین فاطمہ کا حق مہر. جو بطول سے رنجش کر کے زمین پہ چلا زمین اس پہ لعنت کرے گی. سارا آسمان حق مہر فاطمہ کا. جملہ بڑا قیمتی ہے. میں نے اسے احمد پور سیال میں پڑھا. ایک بزرگ سیال بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ساری زندگی پترائیوں پڑی بن. خدا کی قسم زمین حق مہر آسمان حق مہر. اور کہا جا زہرا منہ دکھائی میں تجھے جنت بھی دے دے گی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بیٹھے تو جملہ سننا. اس وقت آواز توحید آئی جا زہرا تیرے حق مہر میں ہم ایک اور چیز رکھتے ہیں وہ ہے حق کے شفاعت. تو محشر میں جسے چاہے جنت میں لے جا اجازت کی ضرورت ہی نہیں. توجہ توجہ. کون جملہ سنے؟ جیسے ہی علی کی بارات چلی علی دلہا بن کے در نبی پہ انہوں نے گیا بارات نال سارے علی کی بارات آؤ چلی در نبی پہ. خدا کی قسم علی کی بارات چلی در نبی پہ. علی آ رہے ہیں حضور آگے بڑھے علی کو سینے سے لگا کے کہا یا علی مبارک جیسی تیری زوجہ ہے کائنات میں کسی کی نہیں. اللہ اکبر. جیسی تیری زوجہ ہے کائنات میں کسی کی نہیں. اور جملہ سننا یا علی ایک اتار ہے جو آج اتارنا ہے.
یا علی جب میری شادی خدیجہ سے ہوئی تھی میرا نکاح تمہارے بابا ابو طالب نے پڑھایا تھا، آج تمہارا نکاح ہم پڑھائیں۔ نکاح خان کون ہے؟ اور دین محمدی مقروض ہے دو چیزوں کا، جملہ میرا نوٹ کر لو، میں آفاقی جملہ بن رہا ہوں، دین محمدی مقروض ہے دو چیزوں کا، خدیجہ کے مال کا اور ابو طالب کی آل کا۔ توجہ ہے؟ اور میں آخر میں صرف ایک بات ورنہ یہیں میں رکا رہا، ساری رات رکا رہا، بات ختم نہیں ہوگی کہ بیڑا ہی ایسا وہ احمد علی حاکم صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں حاکم اس کو توفیق توبہ نہ مل سکی جس پہ ہو گئی ایک بار ناراض فاطمہ۔ آہا سبحان اللہ، حاکم اس کو توفیق توبہ نہ مل سکی جس پہ ہو گئی ایک بار ناراض فاطمہ۔ اور جملہ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم، اسی پہ موبائل یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، انسانیت کے محافظ کو حسین کہتے، انسانیت کے محسن کو حسین کہتے، اور جس گود میں حسین پلے اسے زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میری پی ٹی وی پہ ریکارڈنگ تھی، 10 رمضان تھی، موضوع تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ میں پی ٹی وی نیوز پہ جب ریکارڈنگ کے لیے گیا تو وہاں میں نے جو جملہ کہا جناب خدیجہ کے عنوان سے، وہ سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے پینل میں بڑے پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، ڈاکٹر تھے، اسکالر تھے، پی ایچ ڈی، تو وہاں میں نے جملہ جو کہا وہ ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ خدیجہ کے دولت کے بدلے میں اللہ نے خدیجہ کو نوازا کیسے۔ خدیجہ تیری قسمت بھی کیا زمانے میں بھلی ہے، بھائی باپ نعیم صاحب، نقیب صاحب، خدیجہ تیری قسمت بھی کیا زمانے میں بھلی ہے، تیرا ایک داماد اور وہ بھی علی ہے۔ واہ 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 واہ، تیرا ایک داماد اور وہ بھی علی ہے۔ تو خدیجہ کی دولت اور ابو طالب کے بیٹوں کی قربانی، یہ ہے دین کی حفاظت۔ اب کچھ کہہ دیتے ہیں جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا تھا نا۔ بھئی حضور کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے پڑھا۔ میں یہاں کسی بیرون ملک جاؤں، انڈیا فار ایگزامپل میں آگرہ کی سیر کے لیے تاج محل دیکھنے جاؤں اور واپس آؤں، میرے ساتھ کوئی میری مسز ہو اور پوچھے مولانا یہ کیا ہے؟ کہا میری مسز ہے۔ کہا کہاں سے لائی؟ انڈیا سے۔ آپ کا نکاح کس نے پڑھا؟ میں کہوں گنڈا سنگھ سے۔ کہیں گے لا حول ولا قوت، سکھ بھی نکاح پڑھ سکتا ہے مسلمان کا؟ جب غیر مسلم مسلمان کا نہیں پڑھ سکتا تو پھر کافر نبی کا کیسے پڑھا؟